السلام علیکم، میں ہوں راجہ لیاقت اور اپنے گھر سے کھڑا ہو کے یہ میں ویلا کر رہا ہوں۔ اس وقت اسلام آباد کے اندر پوری دنیا سے جو ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایران اسرائیل کی جنگ، بلکہ امریکہ کی جو جنگ ہے اس کو رکوانے کے لیے، لیکن دوسری طرف اسرائیل اور بھارت اپنی سازشوں میں مصروف ہیں اور وہ کسی صورت بھی امن نہیں ہونے دینا چاہتے۔ لبنان کے اوپر انتہائی شدید بمباری کر کے اسرائیل نے بہت سارے لوگوں کو شہید کیا، سینکڑوں، جس میں بچے بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جنگ بندی ہوگی، اور اگر یہ نہ ہوئی تو آگے آنے والے دنوں میں بڑا خطرناک صورتحال اختیار کر جائے گی، کیونکہ رشیا اور چائنا بھی تلے بیٹھے ہیں کہ ہم زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ اب ادھر پاکستان اس میں ایک میڈیاکر کا رول پلے کر رہا ہے۔ پاکستان کی اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت جو امپورٹنس ہے، اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی وہ امپورٹنس اس کو نہیں ملی۔ پاکستان کو پچھلے تو کئی دہائیوں سے ایک دہشت گرد ملک کے طور پر پورٹریٹ کیا جاتا تھا۔ جو ہمارے دشمن ہیں وہ خاص طور پر انڈیا اور افغانستان اور کچھ اور یورپی ممالک، لیکن اس وقت جو پاکستان کا رول سامنے آیا ہے اس میں پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں۔ یقیناً اس میں حکومت کا رول تو ہے ہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اصل جو کی رول پلے کر رہے ہیں وہ ہے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب۔ اور اس وقت جس طریقے سے ساری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے، ایک تو انڈیا کو اس پہ بڑی مرچیں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کو تو بالکل کارنر کر دیا گیا نا۔ اگر ان کا میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو وہ تو اس وقت ان کا تو رونا دھونا شروع، ان کی ماتم چل رہا ہے انڈیا کے اندر۔ لیکن پاکستان کو بڑا محتاط ہونا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یو اے ای آپ سے ناراض ہو رہا ہے، آپ سے قرضہ واپس مانگ لیا۔ پاکستان نے کہہ بھی دیا کہ دے دیں گے، اور ظاہر ہے سعودیہ کی طرف سے اوکے ہو گیا، گرین سگنل مل گیا کہ آپ کا قرضہ ہم اتاریں گے۔ اور لیکن ہمارے جو باقی ہمارے جو پڑوس میں ممالک ہیں، جیسے افغانستان ہے، ادھر سے انڈیا کوئی نہ کوئی جارحیت کر سکتا ہے۔ ہماری جو بارڈر کے اوپر صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، آپ کی مشرق والی بھی اور مغرب والی بھی۔ تو پاکستان کی فوج بال چکنا ہے اور ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، لیکن پاکستان کو اس وقت جو اپنا ایک اس کا کردار ہے، انتہائی سوچ سمجھ کے، کیونکہ یہ وقتی چلیں روایتی نامہ ان کا ہو جاتا ہے، کمپرومائز ہو جاتا ہے، جنگ بندی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد کہیں نہ کہیں سے پاکستان کے حوالے سے سازشیں جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ کیونکہ یہ جو کامیابی پاکستان کو مل رہی ہے اس وقت، اور جو فیم مل رہی ہے، یہ انڈیا، افغانستان اور کچھ اور ملکوں کو کسی صورت ہضم نہیں ہو رہی۔ پاکستان ٹھیک ہے، سب خوش ہے، عوام بھی خوش ہے، حکومت بھی خوش ہے، فوج بھی خوش ہے، کچھ لوگ بیچ میں ہیں جن کو پاکستان سے شروع سے ایک دشمنی رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک ہے تو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ملک ہے تو فوج ہے۔ ہمیں اس وقت صرف اور صرف پاکستان کا سوچنا چاہیے۔ یہ وہ موقع ہے جس سے پاکستان دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت امریکہ کو بھی ہماری ضرورت ہے، اس وقت پورے یورپ کو ہماری ضرورت ہے، چائنا، رشیا کو ہماری ضرورت ہے، عرب ملکوں کو ہماری ضرورت ہے، اور انڈیا اس وقت کارنر ہو چکا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہمیں اپنا کردار جو ہے بڑی ہی جس کو کہتے ہیں نا کہ فارن پالیسی اور انٹرنل پالیسی کو سامنے رکھ کے چلانا ہوگا، تاکہ یہ دیر پا ہو۔ اور خدا نہ خواستہ اگر ہم ناکام ہوتے ہیں اس میں، تو پھر پاکستان کے لیے مزید مشکلات بڑھیں گی، اپنے بھی اور پرائے بھی، سارے چڑھ دوڑیں گے۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ ہماری دعائیں اپنے ملک کے لیے ہیں، اپنے قوم کے لیے ہیں، کیونکہ ہر ملک جو ہے نا اپنے کے لیے زیادہ سوچتا ہے، سوچنا بھی چاہیے۔ اور آج احساس ہو رہا ہوگا ان تمام کمزور ملکوں کو کہ کمزور ملک جو ہوتے ہیں ان کی کوئی سیفٹی نہیں ہوتی، جب کوئی چاہتا ہے چڑھ دوڑتا ہے۔ لبنان کا حال آپ دیکھ لیں، فلسطین کا حال دیکھ لیں، افغانستان کا حال دیکھ لیں، اور بھی جتنے ملک ہیں۔ ایران پہلا وہ ملک ہے جو کھڑا ہو گیا سپر پاور کے سامنے۔ ٹھیک ہے ان کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن عرب ملکوں کا یہ کہنا کہ یہ سارا نقصان تم پورا کرو گے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس سے پھر میرا خیال ہے کہ یہ کہتے ہیں جی کہ غیر مشروط طریقے سے ہرمز کو کھول دیا جائے، اور یہ تو ایران کا نقصان کون پورا کرے گا؟ اگر امریکہ کو حق حاصل ہے کہ وہ ایٹمی اپنی ٹیکنالوجی کو فروغ دے، اسرائیل کو حق حاصل ہے، پاکستان کو حق حاصل ہے، انڈیا کو ہے، تو پھر ان کو کیوں نہیں ہے؟ اس وقت شیعہ سنی کو بھول کر ہم نے اپنے اس مسلمان پڑوسی ملک کا خیال بھی رکھنا ہے، اخلاقی طور پر اس کی سپورٹ بھی کرنی ہے، اور جہاں تک ہو سکے، ممکن ہو سکے، اس کو جنگ بندی کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ بصورت دیگر یہ جنگ کی آگ پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ ہم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔